راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، میں قرآن کو ایک رات میں پڑھتا ہوں، فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ تم قرآن کو ایک ماہ سے کم پڑھو۔ راوی کہتا ہے، میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ابو بصیر نے کہا، میں ماہ رمضان میں ایک رات ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ فرمایا یہ درست نہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر 2 رات میں ختم کروں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 3 رات میں؟ فرمایا ہاں، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پڑھو۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، ماہ رمضان کا ہم پر حق ہے اور اس کی وہ حرمت ہے، عظمت میں اس کی مثل کوئی اور مہینہ نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قرآن کو پڑھتے تھے 1 مہینہ یا کچھ کم میں۔ قرآن کو سرعت سے نہ پڑھنا چاہیے بلکہ ترتیل سے پڑھا جائے، اور جب ایسی آیت پڑھو جس میں ذکر جنت ہو تو رک جاؤ اور عذاب جہنم سے پناہ مانگو۔ ایک اور روایت میں راوی کہتا ہے، میری موجودگی میں ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، میں ہر رات میں ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، پھر 2 راتوں میں؟ فرمایا نہیں۔ پھر نوبت 6 راتوں پہنچی۔ تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، تم سے پہلے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایک قرآن 1 ماہ یا کچھ کم میں پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا، قرآن کو جلدی نہ پڑھو بلکہ پوری ترتیل سے پڑھو۔ جب ایسی آیت پڑھو جس میں دوزخ کا ذکر ہو تو ٹھہر جاؤ اور آتش جہنم سے پناہ مانگو۔ ابو بصیر نے کہا، کیا میں ماہ رمضان میں 1 رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کروں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر 2 راتوں میں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 3 راتوں میں؟ فرمایا ٹھیک ہے، وہ ماہ رمضان کی برابر کوئی دوسرا مہینہ نہیں، بشرط طاقت اس کا حق اور حرمت نماز سے زیادہ ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ قرآن کو تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو خوش لہن سے پڑھا جائے، پھر اس کے معنی و مطالب پر غور کیا جائے تاکہ اس کی قراءت سے فائدہ حاصل ہو اور تنزیل قرآن کا مقصد پورا ہو۔ الفاظ کو مخارج سے ادا نہ کیا جائے گا تو معنی بدل جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی سل درود بھیج کی سات کو اس کے مخرج سے ادا نہ کرے گا اور سل زبان سے نکالے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے تلوار کھینچ۔ لہٰذا تھوڑا پڑھو مگر سمجھ کر پڑھو اور ترتیل سے پڑھو۔